مت سہل ہمیں سمجھو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون فی امتی رجل یقال له ابو حنیفہ ہوا سراج امتی یوم القیامہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہے، قیامت کے دن وہ میری امت کا چراغ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر علم یا ایمان ثریا پر معلق ہو جائے تو فارس کا ایک شخص یا فارس میں سے ایک شخص یا فارسیوں میں سے ایک شخص اس کو زمین پر لے آئے گا، او کما قال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی امت امام اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج 2 شعبان المعظم ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کا یوم شہادت ہے۔ آئیے آپ کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرتے ہیں۔ تو حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ کے بارے میں آپ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن 80 ہجری میں کوفہ کے اندر پیدا ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ نے 7 حضور علیہ السلام کے صحابہ کی زیارت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی اور حضور کے سچے غلام اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ نے 55 مرتبہ حج کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت ابی طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 15 مرتبہ حج کیا۔ آپ اپنے والد محترم کے ہمراہ 1 مرتبہ حج پر حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے گرد بہت سے لوگ جمع ہیں۔ آپ نے اپنے والد محترم سے یہ عرض کی کہ ابا حضور مجھے دکھائیے یہ شخص کون ہے، اس کے گرد لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والد گرامی نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے گرد حضور علیہ السلام کے دیگر غلام جمع ہیں، یعنی کچھ تابعین تھے یا کچھ اور ہو، ممکن ہے کہ صحابہ ہوں جو حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کچھ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آپ کو 3 یا 17 حدیثیں یاد تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو 15 لاکھ حضور علیہ السلام کی حدیثیں یاد تھیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو اس طرح یاد کر رکھا تھا کہ ماہ رمضان میں 60 مرتبہ آپ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ نے کئی احادیث براہ راست حضور علیہ السلام کے صحابہ سے سماعت فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ زمانوں میں سے سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اور پھر حضور نے فرمایا ثم یلونہم ثم یلونہم ثم یلونہم او کما قال الی آخر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، پھر اس کے بعد آنے والوں کا، پھر اس کے بعد آنے والوں کا۔ تو حضور علیہ السلام کا زمانہ سب سے بہتر ہے، حضور کے صحابہ کا زمانہ سب سے بہتر ہے، اور پھر اس کے بعد آنے والوں کا زمانہ، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے کو حضور علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ صرف ایک فرق کے ساتھ نسبت ہے، یعنی آپ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ سے براہ راست احادیث لی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی حضور میری کوئی اولاد نہیں ہے اور میرے لیے اولاد کی دعا فرما دیں۔ تو میرے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کثرت کے ساتھ پڑھو اور صدقہ و خیرات کرو۔ یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے حضور کی بات پر عمل کیا، کثرت سے استغفار پڑھی اور صدقہ و خیرات کیا، اللہ نے اس کو 9 بیٹوں سے نوازا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کو بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ نے خود اس کو نقل کیا ہے حضور علیہ السلام کے ایک صحابی سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے امام تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے اساتذہ کی تعداد 4000 ہے اور 200 کم و بیش آپ کے مشہور شاگرد ہیں جن کے اندر بڑے بڑے ائمہ ہیں اور بڑے بڑے فقیہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کثرت کے ساتھ آپ نے زیارت کی ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ
مشہور حدیث آپ نے انہی سے لی تھی، یعنی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے، فرض ہے۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے لی۔ آپ کے تقوی کے حوالے سے، آپ کی فقاہت کے حوالے سے، آپ کے علم کے حوالے سے ہم مختصر عرض کرتے ہیں، ہم سامعین سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ آپ کے شریک کاروبار، چونکہ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، آپ کے شریک کاروبار تھے جن کا نام تھا حفص بن عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ۔ حضرت حفص بن عبد الرحمن کو آپ نے ایک دوسرے شہر میں بھیجا کہ جاؤ کپڑے کی تجارت کر کے آؤ، اس کپڑے کو بیچ کے آؤ۔ حضرت حفص بن عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے ارشاد فرمایا اس کپڑے کے نقش بھی لوگوں کو بتانا۔ حضرت حفص بن عبد الرحمن نے لوگوں کو کپڑے کے نقش نہ بتائے، عیب نہ بتائے، اور کپڑا بیچ کر واپس آ گئے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا تو آپ نے وہ ساری رقم لوگوں کے اندر صدقہ و خیرات کر دی۔ ایک شخص یعنی ابو عوانہ رحمہ اللہ تعالیٰ کوفہ کے گورنر کا سوال لے کے آیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کوفہ کے گورنر یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کھجور کا شیرہ چوری کیا ہے، اس کی حد بتائیں، حد کیا ہے؟ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ نے احادیث کے مقابلے میں اپنے اجتہاد کو ترجیح دی، اپنے اجتہاد کو اور قیاس کو ترجیح دیتے رہے، یہ ان لوگوں کے لیے بڑی بہترین قسم کی یہ پھکی اور یہ جواب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کی حضور کی حدیث کے ساتھ محبت سماعت فرمائیے۔ ابو عوانہ نے جب یہ سوال کیا کہ کوفے کا گورنر یہ سوال کر رہا ہے ایک شخص نے کھجور کا شیرہ چوری کیا ہے، حضور بتائیے اس کی سزا کیا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ جب اس شخص کو آپ نے یہ جواب دیا تو اس شخص نے کہا سبحان اللہ، کیا آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت رافع بن خدیج، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سماعت نہیں کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھل کی چوری پر قطع ید نہیں ہے؟ جب آپ نے یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ نے جب یہ حدیث سماعت فرمائی تو آپ نے فوراً رجوع کر لیا اور اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جب میں کوفے کے اندر گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اے کوفے والوں یہ بتاؤ تمہارے اس شہر کے اندر سب سے بڑا فقیہ کون ہے اور سب سے بڑا متقی کون ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو کوفے کے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بڑا عالم نہیں ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کیوں ہو؟ اس کی تعریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو فرمائی ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے یہ آخری بات ہے کہ جو لوگ ظالم کے دور میں بڑے عہدے طلب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا عہدہ مل جائے اور ہم کسی عہدے پر فائز ہو جائیں، سنیے ان لوگوں کے لیے، خصوصاً جو قاضی بنتے ہیں، جو جج بنتے ہیں، ان کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ قول یا آپ کا جو عمل ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کا انتقال کس طرح ہوا یا آپ کی شہادت کس طرح ہوئی؟ روایات میں آتا ہے کہ منصور یعنی بنو امیہ کے بعد منصور جب آیا تو منصور نے بڑا ظلم و ستم کیا سادات کرام پر اور دیگر لوگوں پر بھی، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس اس نے پیغام بھیجا کہ آپ قاضی کا عہدہ قبول کر لیں۔ وہ بہانہ چاہتا تھا کہ آپ کو بھی قتل کر دوں، لیکن اس کو بہانہ نہیں مل رہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا میں اس قابل نہیں ہوں۔ تو اس بدتمیز منہ پھٹ نے فوراً یہ کہہ دیا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر جھوٹے کو تو ویسے قاضی نہیں بنانا چاہیے۔ تو اس نے بہانہ بنا کر آپ کو قید کر دیا، اور جیسے آپ جیل کے اندر گئے تو آپ نے وہاں حضور علیہ السلام کی حدیث کا درس دینا شروع کر دیا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پورے کوفہ کے اندر پھر آپ کی شہرت ہو گئی، دنیا کے اندر آپ کی شہرت ہو گئی۔ آخر کار اس نے آپ کو زہر دلوا دیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ثریا کا ستارہ، وہ حضور علیہ السلام کی امت کا چراغ، جس کا جنازہ جیل سے اٹھا اور منصور نے آپ کو زہر دلوایا، دعا ہے اللہ خلاق کے کائنات ہم سب کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور آپ جیسے جلیل القدر حضور کے غلاموں کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔